ہمارے گھر میں ٹی وی کا بڑا رجحان ہے. بہرحال آپ ایسا کریں کہ کنٹرول یوں کریں کہ ٹی وی پر ان کو علماء کے پروگرام دکھائیں، تقریریں سنوائیں، درس سنوائیں. ایسا ایسا اصلاح ہوگی، یک طرف سلطی نہ کریں. اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو عدت کے دن ہیں 4 مہینے 10 دن. یہ منسوخ ہے، یعنی قرآن کا حکم ہے، اس میں کسی مولوی کا اختلاف نہیں ہے. 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ عدت سے فارغ ہو جائے گی. طلاق کے بعد جو ہے 3 ہے، یعنی 1 مہینہ 30 دن اور اس کی عدت ہے. اگر حمل ہو تو پھر حمل تک. میت کو دفنانے کے بعد کئی لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے اذانیں کہتے ہیں، یہ بدعت ناجائز ہے. حضور کے زمانے میں کتنے صحابہ دفن ہوئے، کتنے لوگ دفن ہوئے، آپ نے تو حکم نہیں دیا کہ اذان کہو. ویسے بھی ایک عقل کی بات ہے کہ اذان زندہ کے لیے ہوتی ہے یا مردوں کے لیے ہوتی ہے. تم جا کے قبرستان میں اذان کو دیکھو، کتنے مردے اٹھ کے آتے ہیں نماز پڑھنے. یہ تو اذان ہوتی زندہ کے لیے، تم نے مردوں کے لیے بنا رکھی ہے. یہاں اگر قضا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی 1 لاکھ گنا ثواب ملے گا. میرے والد نے اپنی جائیداد میں سے بیٹی کو 1 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ باقی جائیداد میں تم بھائیوں سے حصہ نہیں لے سکتی. بالکل ناجائز. جتنی والد کی جائیداد ہے اس میں وہ برابر کی حقدار ہے. نہیں دیا تو پکڑے جائیں گے قیامت میں. اب بھائیوں کا کام ہے کہ اس کی جائیداد اس کو برابر تقسیم کرے. کہتے جی آپ کی کوئی کتاب، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس عاجز کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں. سیرت پر خطبات مکی 4 جلدوں میں چھپ چکی. عقائد کے مسئلے پر دروس حرم 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے. منہاج مسلم 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے. خلفائے راشدین کے نام پہ خلفائے راشدین کی عظمت پر کتاب چھپ چکی ہے. قصص الانبیاء میں چھپ چکی ہے. ازواج النبی میں چھپ چکی ہے. اسلام میں عورت کا مقام جو ہے اس پہ بھی چھپ چکی ہے. اور اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ چھپ رہی ہے، تفسیر مکی. اب ہم نے ساری زور اور توجہ اسی تفسیر پہ لگا دی ہے کہ اللہ کرے قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے. اس وقت اللہ کے شکر سے، اللہ کی رحمت سے 7 جلدیں تو اس کی چھپ گئی. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید 30 جلدیں بنیں گی اور ہر جلد میں پاکستانی 2 لاکھ روپے لگتے ہیں. تو بہرحال جب کوئی اہل خیر دے دیتا ہے ادھر ادھر یا اللہ ہمیں کچھ زیادہ دے دیتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں باقی اللہ کے ہاں. اور اللہ کرے اخلاص بھی ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو. اگر لڑکی بریلوی مسلک میرا بھائی کئی دفعہ ایسی باتیں ہیں. ہمارے گھر میں ٹی وی کا بڑا رجحان ہے. بہرحال آپ ایسا کریں کہ کنٹرول یوں کریں کہ ٹی وی پر ان کو علماء کے پروگرام دکھائیں، تقریریں سنوائیں، درس سنوائیں. ایسا ایسا اصلاح ہوگی، یک طرف سلطی نہ کریں. نہ ہر بریلوی بدعتی نہیں ہوتا. بریلوی ایک جگہ ہے، وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل حق پیدا ہوئے ہیں. اب تو بریلی کی نسبت ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف جو بدعات میں احمد رضا خان کے معتقد ہیں. تو اگر واقعتاً وہ کوئی بدعات میں ہے تو کوشش کرے بچنے کی، ورنہ عورت ہے خاوند کی تابع ہوتی ہے، عورت اس کو ٹھیک پر اس کو سمجھائے گا، بدعات سے بچ جائے گی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ احرام جہاز میں پہنوں گا. کراچی ایئرپورٹ میں بھول کے آ گیا. پھر میں نے جتنے سے احرام خرید کے احرام باندھا تنگ پڑ گئی کیونکہ آپ میقات تو گزر گئے. میرا بھائی مجھے آج تک سچی بات ہے سمجھ نہیں آئی کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے تم آتے ہو مرے کے. تو
احرام ہی بھول جاتا ہے تو کرنے کیا آ رہے ہیں؟ مانا یہ ہے کہ تمہارا دلچسپی نہیں ہے، دکھانا ہے، یہ قرآن عمرے میں کیا ہے، واپس آ کے پھول پہنے کا۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں احرام بھول جائے۔ اچھا اگر مسئلہ پوچھ رہے تھے کسی عالم سے، احرام نہیں ہے، جہاز میں بیٹھے ہو، قمیض نکال لو، بنیان نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، وہی بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک پڑھ لو، احرام ہو گیا، جتنے آپ کی چاہتے بات ہو۔ مدینے سے احرام باندھ کے روانہ ہوا، طبیعت خراب ہو گئی، احرام کھولنا پڑا، آپ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عشاء نماز پڑھ کے اگر ہم وتر پڑھ لیں ٹھیک ہے، اخیر رات میں پھر تہجد پڑھیں۔ موبائل میں جو قرآن فیڈ ہے بغیر وضو دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے کزن کو اولاد نہیں ہے، علاج بھی کرائیں اور جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وہ بھی پڑھیں۔ باپ ناراض ہو، معافی مانگنے پر بھی معافی نہ دے تو عمرہ ہو جائے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو ہر حال میں راضی کرے۔ 96 میں دفتر کے کام سے جتنا آیا، کام ختم کرنے کے 13 دن بعد حج تھا، میں 13 دن پہلے مکے میں آ گیا، درمیان میں مدینہ شریف بھی کیا۔ مدینہ شریف سے مکے آتے ہوئے بغیر احرام کے آئے، اب تو آپ کا حج ٹھیک ہے، حج فراد ہے۔ میرے بھائی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، دوبارہ ان کا نام دیا نا میرا بھائی، حضور کی بیٹی ہے نا، بی بی رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، بیویوں میں عائشہ، بیویوں میں ام حبیبہ، ام سلمہ، میمونہ، کوئی رکھ لے۔ میری بیٹی 10 سال کی بول نہیں سکتی، اس کو زمزم بھی پلائیں اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پانی میں دم کر کے پلایا کرے۔ تمام مکمل کر کے 2 رکعت پڑھ لیے، پھر میرے دوست نے کہا کہ اگر صفا مروہ دوڑنے جانا ہے پھر نماز سلام، نہیں جانا تو پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر عالم، غیر حافظ، امیر اہل سنت علامہ بن سکتا ہے، اس کا عالم ہونا تو ضروری ہے، ورنہ علامہ کیسے بن گیا؟ میں نے ایک غیر مسلم کو کچھ پیسے دھوکے سے دے دیے، مجھے معلوم نہیں، اس کو لازمی واپس کرو، اگر وہ مالک نہ ہو تو خیرات کر دو۔ ایک آدمی کو جسمانی طاقت بھی کم ہے، اسے اندیشہ ہے کہ شادی کے بعد میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، تو میں ڈاکٹروں سے چیک اپ کروں، علاج کراؤ پھر شادی کرو، خود فیصلے سے نہ کرو۔ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے وقت شدت تلاوت بھی بیٹھے بیٹھے کر دے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی خواجہ سرا ہے، اس کو خیرات دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کی موت بھی انشاءاللہ شہادت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں تمہاری ماں بہن کی عزت لٹتی ہے، لٹ جانے دو، تم کسی کے خلاف آنے کے بعد جو آدمی اپنی عزت کی غیرت نہ کرے تو کیا ہے وہ من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ بالکل آپ خوارج نہیں ہوں گے، اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال ایسی حدیث میں تو ہے کہ مہدی آئیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ عورتوں کو آپ کی آواز جو ہے نہیں جاتی، ان کے لیے سپیکر کا انتظام کریں، دعا کریں کہ اللہ انتظامیہ کو یہ توجہ دے، میرے بس میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں جنازے کے بعد ایسے دیکھا دیکھی دعا کر دیتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوں گی، ورنہ بہرحال دعا ثابت نہیں ہے۔ جس کا حق دینا ہے اس کا حق ادا کریں، پتہ نہیں ہے تو اپنا حق جو ہے خیرات کر دیں۔ اللہ ہر مسلمان کو بے حیائی اور برائی سے بچائے۔ اگر آدمی کو گیس کی تکلیف ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، مثلاً جو وضو مغرب کے لیے کرو گے عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل کرو، عشاء کے لیے پھر وضو کرو۔ قرضہ لے کے عمرہ کیا کوئی حاجت نہیں،
انشاءاللہ عمرے کرنے سے اللہ اتنا رزق دے گا کہ قرضے بھی اتر جائیں گے۔ بار بار عمرہ کرو، اس میں یہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ بار بار عمرہ جو ہے حجج النسک و عمر الذکر ینفیان الذنوب والفقر، یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو غربت ہو، بخت نہ لگتا ہو، رزق میں برکت نہ ہوتی، اس کو عمرے کرے، جتنا عمرہ زیادہ کرے گا تو رزق کھل جائے۔ احرام کی حالت میں اگر گھٹنے میں تکلیف ہے، دوائی لگا کے پٹی باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیے، لیکن کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہے، باقی پانی جو کھڑے ہو کے پیے گناہ ہے۔ عورتوں کا بیوٹی پارلر میں جا کے آئی برول بنوانا بالکل ناجائز ہے۔ اگر طاقت نہ ہو تو جب اللہ طاقت دے دم ادا کرے۔ 12 عورت میں دم پڑے یا کسی میں دم پڑے، لازم اس کے بدلے میں اس کے روزے ہوتے ہی نہیں، دم ہی دینی ہے۔ میں نے کئی نفلی طواف کیے ہیں، لیکن اس کی نماز پڑھنا بھول گیا تھا، اب جتنے ہیں یاد کر کے 2 رکعت پڑھ لو۔ حدیث مبارک میں تو نہیں ہے، بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جس کے پہلی لڑکی پیدا ہو تو بابرکت ہے، کیونکہ حضور کی بھی تو بیٹی تھی نا۔ حیض کی حالت میں عورت مدینہ شریف کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ باہر بیٹھ کے درود بھی پڑھتی رہے اور سلام بھی پڑھ لے۔ کسی بھی مسلمان کو بلا عذر کافر نہ کہے، احتیاط کرے، کیونکہ جو آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں وہ لوٹ کے اس پہ آتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہ لا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير يا لطيف الطف بنا في تيسير كل يسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يسر امورنا وراحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جس کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه